نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب و ہم سفر ساتھیوں، آج کے اس محفل سعید کے توسط سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے ختم نبوت، جس کے بارے میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ۔ ایک اس میں لفظ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لفظ رسول ہے اور ایک لفظ اللہ ہے جل جلالہ۔ میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک پیغمبر کی بات ہے۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی بے عیب ہے، پیغمبر کی بات بھی بے عیب ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں۔ پیغمبر کی ذات کو اللہ نے بلا عیب بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی اللہ نے بلا عیب بنایا ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات میں تغیر بھی نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں تغیر بھی نہیں آتا۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان بھی تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ احادیث بھی تمام باتوں سے اعلیٰ ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات نے بھی زندہ رہنا ہے اور پیغمبر کی بات نے بھی قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ میرے دوستوں، یہاں پر میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے حملے ہوئے، کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے اور کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے۔ میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر کے، ختم نبوت کا انکار کر کے پیغمبر کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے اور پیغمبر کی بات پر بھی حملہ کیا ہے۔ دیوبندیت میں پیغمبر کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے قادیانی کی ذات کو بھی زیر باز لائے ہیں اور قادیانی کی بات کو بھی زیر باز لائے ہیں۔ میں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے علماء حق نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی کہ وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، وہ خلوت میں نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دباتا تھا، وہ انگریز کا ایجنٹ تھا، بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تھا مگر دین کا علم نہیں تھا، وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مرزا کی بات پر اعتراض کریں، ذاتیات پہ تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ تو مولانا محمد علی جلندری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے فرمایا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے، مگر جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے اور پھر اس کی بات ہے۔ اور دلیل کے طور پر نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، او مکے والو
میں عرصہ دراز تمہارے اندر گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا ہے؟ مکہ والے کہنے لگے جربناک مریرا مرہ، ہم نے کئی بار تجھے آزما کے دیکھا ہے، ما وجدنا فیک الا صدقا، محمد تجھے سراپا صداقت پایا ہے۔ تو پھر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، نبوت نے پہلے خطبے میں بتا دیا کہ پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، پھر پیغمبر کی بات ہوتی ہے۔ قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پہلے اس کی ذات کو زیر باس لایا جائے گا، پھر اس کی بات کو زیر باس لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت نبوت کے لیے پیغمبر کی ذات کو چنتا ہے، بات کو حجت قرار دیتا ہے۔ قادیانی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پہلے تیری ذات کو دیکھیں گے کہ تیرے سر پہ تاج نبوت کو سجایا جا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ میرے دوستو، میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک ذات نبوت ہے، ایک بات نبوت ہے۔ قادیانی نے ذات نبوت پہ بھی حملہ کیا ہے، بات نبوت پہ بھی حملہ کیا ہے۔ ہمارے علماء حق نے ذات نبوت کی بھی جنگ لڑی ہے اور بات نبوت کی بھی جنگ لڑی ہے۔ میں کس اکابر کا نام لوں گا، ذرا تاریخ کے اوراق کو اٹھائیے، آپ کو سید عطا اللہ شاہ بخاری نظر آئیں گے، آپ کو غلام غوث ہزاروی نظر آئیں گے، آپ کو محمد علی جلندری نظر آئیں گے، آپ کو مولانا چنیوٹی رحمہ اللہ نظر آئیں گے، آپ کو مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ نظر آئیں گے۔ اس مرد قلندر نے حکومت کے ایوانوں میں ختم نبوت کا دفاع کیا ہے۔ میں قربان جاؤ، آج بھی ہمارے اکابر اپنے سروں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، اور میں قربان جاؤ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان پر اس مرد قلندر نے کراچی میں ملین بار سے خطاب کرتے ہوئے حکمرانوں کو للکارتے ہوئے کہا تھا، حکمرانوں سن لو، اگر تم امریکہ میں اپنے آقاؤں سے یہ عہد کر کے آئے ہو کہ ہم پاکستان میں ختم نبوت کا قانون ختم کریں گے، تو سن لو فضل الرحمان بھی روضہ رسول پر یہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ جان دے دیں گے، نبی کی عزت و آبرو پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نبی کی عزت و آبرو پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سر مقتل میں اس کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے دار و رسم سے ارے نادا، ڈراتا ہے مجھے دار و رسم سے ارے نادا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔